اس لیے تم سے میں آج الیکشن کی آخری تاریخ میں نے ان سے بھی بات کر لی، حکومت سے بھی بات کر لی، الیکشن کمیشن کو بھی پیغام دے دیا، پارٹی والوں کو تمہیں بھی دیا، اور پی ٹی آئی کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری پی ٹی آئی کا تم سے نشان دیا گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے مشکلیں کھڑی کی گئی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم سے پوچھتا ہوں یہ آزاد تمہارے رہیں گے؟ یہ کل بکیں گے، ان کی بولی لگے گی، اور بیوی اور بابو یہاں آئے تھے شور مچانے کے لیے، اور بابا بیٹھا ہوا ہے خریدنے کے لیے، وہ ڈیلنگ کر رہا ہے، وہ پیسوں کی بولیاں کھولی ہیں، پیسے ان کے نہیں ہیں، دولت ان کی نہیں ہے، یہ میری تیری دولت ہے، یہ ہمارا روٹا ہوا مال ہے، ہمارے ٹیکسوں پر نظر کرتے ہیں، سویس بینکوں کے اندر ان کے اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے؟ چلو میں دور کیا جاؤں، رابرٹ وان یہاں کا افسر رہا، ہمارے ضلع کا ایس ایس پی رہا، ہمارے صاحب کا بڑا دوست رہا، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا، بلیری کو سمجھ آ گیا ہوگا، بلیری بھی صحیح سی جگہ پہ ہاتھ مارتا ہے، اس کو بھی شاباش ہے، میں نوجوانوں کی عزت کرتا ہوں، کام والوں کی قدر کرتا ہوں، تم دوسری پارٹیوں میں کام کرتے ہو، تمہارے پسینے پہنے پر میں رنج ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، کاش تم نے آج ان کا جھنڈا اٹھایا، کاش کہ تم اسلام کا جھنڈا اٹھاتے، کاش تمہارے ہاتھوں میں ختم نبوت کا جھنڈا ہوتا، کاش ہم صحابہ نے بیٹھی اس صحیح کی بات کرتے، دنیا میں بھی سرخرو ہوتے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتے۔ میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، جواب دو گے؟ اگر آپ کو قیامت والے دن سرکاری صاحب نے کہا چلو چلے، جاؤ گے؟ جو نہیں جائے گا ہاتھ کھڑا کرے، میں اللہ کی قسم کے کہتا ہوں ٹی وی والے بھی نہیں جائیں گے، تمہیں اگر میاں صاحب نے کہا چلو نہ چلیے، پوچھی جاؤ گے؟ میں بڑوں کے نام نہیں لیتا، خان صاحب نے کہا نا راجا سو نصیبہ چلتا، وہ سوچو کہ نصیبہ چلتا تھا، دس دفعہ نشتے دس مقامات کو رہے کردار میں کرے 10 تو مسئلہ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ بڑوں کے نام کو نہیں لیتا، میں گناہگار میں کیا چلو نہ ساتھ چلے، جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب آپ مسجدوں میں خطاب کرتے ہو، ہم بھی کریں گے، میرے کا اجازت ہے، خطاب بھی کرو، نماز بھی پڑھو۔ آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، وقت کے اختلاف کی وجہ سے آخری بات آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ہم ناموں سے نہیں جیتیں گے، جلسوں سے نہیں جیتیں گے، باتوں سے نہیں جیتیں گے، کس سے جیتیں گے؟ کس سے جیتیں گے؟ صرف آپ کا ووٹ نہیں، مجھے آپ کی خواتین کا ووٹ بھی چاہیے، لاؤ گے؟ محنت کرو گے؟ ایک منصوبہ میں نے بتایا، دوسرا نہیں بتایا، دوسرا یہ کہ جن ہمارے علاقوں میں الیکشن میں چل رہی ہے اور پولنگ ڈے والے دن جن علاقوں میں رش زیادہ ہوگا ان میں ان کا کوئی ایک آدمی آ کر گڑبڑ کرے گا، شور شرابہ کرے گا، جیسے ابھی مجمع میں تھوڑا سا شور شرابہ ہوا تو آپ میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں آپ نے بالکل نہیں ہلنا، آپ نے اپنی لین بنانی ہے، آپ نے اپنی قطار بنانی ہے، اور اس لین اور قطار کے اندر بیٹھ کر آپ نے اپنا ووٹ پاس کرنا ہے۔ وہ گڑبڑ کرنے والے ہمارے نمائندے موجود ہوں گے، علماء کرام میری بات سنیں، نمائندے موجود ہوں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو الہلہ لے جائیں گے، اس کو تبلیغ کریں گے، قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، سنت سنائیں گے، انشاءاللہ العزیز 15 منٹ کے بعد وہ پرچی پہ لکھ کے دے گا آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کی ذمہ داری ہم نے دی ہے، اس لیے شور شرابہ کرنے والا سوچ کر آئے، ہو سکتا ہے شور شرابے کے بعد اسے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جانا پڑنا، اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مجھے 5 دنوں سے مسلسل
انتظامیہ، ادارے اور دیگر لوگ ٹیلی فون کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مارنے کے لیے ٹیم آ گئی ہے، آپ کے لیے لوگ پہنچائے۔ مجھے یاد رکھ کے دلا دی کہ آپ کے گھر اور دروازے تک آپ کی نیکی پوری ہو چکی ہے، ٹیم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ کسی وقت بھی کسی جگہ بھی آپ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ میں نے 5 دنوں تک اس بات کا اظہار کہیں نہیں کیا کہ مجھے میرے دوست الیکشن کمپین سے روک دیں گے، اور میں الیکشن کمپین کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ تک پہنچا، ایک ایک کر کر پہنچا، دروازے تک پہنچا، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ الیکشن والے دن یہ افواہیں پھیلا سکتے، آپ نے کسی افواہ پر کام نہیں کرنا۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ فاروقی صاحب کو شہید کر دیا گیا، آپ نے سب سے نہیں نکلنا، آپ نے اندر سے باہر نہیں آنا، آپ نے وہی رہنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس بار ان سے فوج کی پرچی کے ذریعے انتقام لیں گے انشاءاللہ، انتقام۔ باقی میری بات غور سے سن لیں، مارنے والے بھی مروانے والے بھی میری بات غور سے سن لیں۔ اگر کسی نے میرے مارنے کا فیصلہ اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے یا ایران کے سامنے، ان کے سامنے بیٹھ کر میرے مارنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہیں پیغام دے دینا۔ میں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، اہل بیت کی عزت اور اطرت کے لیے، قوم کے تحفظ کے لیے مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے۔ اگر تم نے کسی اور کے سامنے میرے مارنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے روزہ رسول پہ ابو بکر عمر کو گواہ بنا کر ان کی عزت پہ مر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر ستمگر ہونا آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزما، ہم جگر آزما۔ آخری بات کر رہا ہوں، اس دفعہ الیکشن میں میری مخالفت کرنے والے، میں برادریوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے کچھ نادان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اس دفعہ الیکشن میں میری مخالفت کرنے والے اپنی بقیہ ساری زندگی افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں آج یہ میدان تمہارے سامنے کر رہا ہوں، جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، صحابہ کی غلامی کا دم بھرنے کے باوجود، ختم نبوت کی بات کرنے کے باوجود آج کسی اور سب سے کھڑے، کوئی مسئلہ نہیں، ہار جیت میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ محنت تھا، میں نے کر ڈالی ہے، اس اپنی میری کمزوری نہیں ہے، دولت میری کمزوری نہیں ہے، میں نے اپنا سودا اصحاب رسول کی عزت پہ کیا ہوا ہے، میں نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے۔ میں دوبارہ تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تم ساری زندگی افسوس کرو گے، کاش اس الیکشن میں ہم اس کی مخالفت نہ کرتے، مگر قوم تمہیں یاد رکھے گی، تم کہاں کھڑے ہو، تم سے پوچھا ضرور جائے گا۔ ایک دن باقی ہے، پلٹو، ایک دن باقی ہے، اور آپ نے آئندہ پورا دن کل کا اس مہم میں لگانا ہے، گلی گلی محنت کرنی ہے، ووٹیں پہنچانی ہے، کام کرنا ہے، ٹولیاں بنا کر گھومنا، علاقوں میں جانا۔ PS 87 سے ہمارے تمام جماعتوں کے متفق امیدوار سید محی الدین شاہ صاحب ہیں، PS 88 سے ہمارے متفق امیدوار حاجی خورشید ہزاروی صاحب ہیں۔ یہ خوبصورت پینل آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اپنی خواتین سمیت اس محبت کا اظہار کر کے 8 فروری کو باہر آنا ہے، شام کو اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر ہم نے پہرا دینا ہے۔ بزرگوں جوانوں کو گھر بٹھا دیں گے، نہیں بزرگوں اور خواتین کو گھر بٹھا دیں گے، جوان کہوں گے، جوان کہوں گے، ہر علاقے کی پولنگ اسٹیشن پر انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی محبتوں، آپ کے تعاون، آپ کے جذبوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکات مالیہ اور سید السادات حضرت مولانا سید نور الایمان شاہ صاحب دامت برکات مالیہ، آپ دو باتیں کریں، آپ بات